بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ کل ہم نے کلمہ اور اس کے اقسام کے درمیان نسبت بیان کی تھی کہ کلمہ مقسم ہے اور اقسام، کلمہ مقسم اور اسم فی الحرف اقسام ہے، ان کے درمیان عموم خصوص مطلق ہے۔ آج کلمہ کے انحصار ان تینوں اقسام میں اور پھر ہر قسم کی تعریف وغیرہ ذکر کر لیں گے۔ پہلی بات کہ کلمہ منحصر ہے ان تینوں اقسام میں، اس پر تقریباً 4 دلائل ہے۔ پہلا دلیل استقرائی ہے کہ علماء نحو نے عربی الفاظ میں تتبع و تلاش کیا تو ان تینوں کے علاوہ کوئی اور قسم نہیں پایا، تو لہٰذا کلمہ منحصر ہوا ان تینوں اقسام میں۔ دوسرا دلیل کہ واقعات اور معانی 3 قسم پر ہے، نمبر 1 ذات، نمبر 2 حدث، اور نمبر 3 رابطہ بین الذات والحدث، یعنی ذات اور حدث کے درمیان ربط قائم کیا کرتا ہو۔ تو پہلے کو اسم، دوسرے کو فعل اور تیسرے کو حرف کہتے ہیں۔ تیسرا دلیل کہ کلمہ اسناد کے لیے رکن بن سکتا ہو یا نہیں۔ اگر کلمہ اسناد کے لیے رکن نہیں بن سکتا تو وہ حرف، اگر رکن بن سکتا ہے تو پھر 2 حل سے خالی نہیں، یا دونوں اطراف سے اسناد کو قبول کرتا ہو یا ایک طرف سے اسناد کو قبول کرتا ہو۔ اگر دونوں اطراف سے اسناد کو قبول کر سکتا ہو تو وہ اسم ہے، یعنی اسم مسند مسند علیہ دونوں بن سکتا ہے۔ اگر صرف ایک طرف سے اسناد کو قبول کر سکتا ہو تو وہ فعل ہے، یعنی صرف مسند بن سکتا ہے۔ تیسرا دلیل وجہ حسر، دلیل حسر کافی والوں نے ذکر کیا ہے کہ یا وہ اپنے معنی پر خود مستقل دلالت کر سکتا ہو یا نہیں۔ اگر نہیں کر سکتا تو وہ حرف ہے، اگر کر سکتا ہے تو پھر ان کے ساتھ اقتران بالزمان، یعنی تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ مقترن ہو یا نہیں۔ اگر نہیں ہو، مقترن نہیں ہو تو وہ اسم ہے، اگر مقترن ہو تو وہ فعل ہے۔ تو اسم کی تعریف یہ نکل آیا کہ وہ اپنے معنی پر خود دلالت کر سکتا ہے اور تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ نہیں پایا جاتا ہو، تو اس کو کہتے ہیں اسم، یعنی ما دل على معنى في نفسه غیر مقترن بأحد الازمنة الثلاثة۔ ما دل على معنى في نفسه سے حرف نکل گیا کیونکہ وہ اپنے معنی پر خود دلالت نہیں کر سکتا، اور غیر مقترن بأحد الازمنة الثلاثة سے فعل نکل گیا۔ اور عدم اقتران سے مراد، یعنی ان تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ مقترن نہ ہو، عدم اقتران سے مراد بحسب الوضع ہے، یعنی واضح نے اس کو زمانے کے لیے وضع نہیں کیا گیا ہو، اور فعل میں وضع کا قید ملحوظ ہے کہ واضح نے اس کو کسی خاص زمانے کے لیے وضع کیا گیا ہو، تو اس سے اسماء افعال اس میں داخل ہو گیا، کیونکہ جمعی اسماء افعال یا منقول ہے مصادر اصلیہ سے، پھر چاہے اس میں نقل صریحی ہو جیسے رویدہ وغیرہ یا غیر صریحی ہو جیسے حیات وغیرہ، اگرچہ حیات مصدر مستعمل نہیں ہوتا لیکن یہ مصدر کے وزن پر ہے جیسے قوقات وغیرہ، یا وہ مصادر جو اصل میں اسوات تھے جیسے سہ وغیرہ، یا ظرف سے نقل ہے یا جار مجرور وغیرہ جیسے امامک زیدن او علیک زیدن، تو ان سب میں تینوں زمانوں میں سے بحسب الوضع، تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جاتا۔ اسی طرح ان سے افعال منسلخہ جیسے عسا کاد، اور یہ افعال عسا کاد وغیرہ یہ نکل گیا کیونکہ اس کا معنی بحسب اصل الوضع یہ مقترن ہے۔ اور امسے، الان، صبوغ، غبوق وغیرہ جو ہے یہ سب اس میں داخل ہے کیونکہ یہ مطلق زمانے پر دال ہے، اور ہم نے غیر مقترن بأحد الازمنة الثلاثة میں وضعن کا قید لگایا، تو یہ امسے وغیرہ یہ سب اسم کے تعریف میں داخل ہے، تو یہ اسم کا تعریف ہو گیا۔ اب اسم کے اشتقاق میں کوفین اور بصرین کا اختلاف ہے۔ کوفین کہتے ہیں کہ یہ اسم مشتق ہے وسم سے، اور وسم بمعنی علامت کے ہے، اور بصرین کہتے ہیں کہ اسم مشتق ہے سموبن سے، اور وہ بمعنی علوب، اوپر کے معنی میں آتے ہیں۔ کوفین کا دلیل یہ ہے وسم لغت میں علامت کو کہتے ہیں، اور اسم وسم ہے یعنی علامت ہے اپنے مسمى پر۔ مثلا جب آپ کہو گے زید، عمر، بکر وغیرہ تو یہ ان کے مسمى پر دال ہے، گویا یہ اس پر علامت ہے۔ تو جب اسم وسم سے مشتق ہے تو یہ اسم اصل میں وسم تھا، تو فا کلمہ حذف کیا جو کہ واو ہے، وسم میں فا کلمہ واو ہے، اور اس کے عوض حمزہ لایا، اسم بن گیا، تو ان کے نزدیک اسم کا وزن اعل نکل آیا، اعل، کیونکہ وہ فا کلمے کو حذف کرتا ہے، تو اس کا
تو کوفین کے نزدیک اسم کا وزن اعلون نکل آیا۔ بصرین وہ دلیل یہ ذکر کرتے ہیں کہ اسم اصل میں سمون تھا، اور سمون لغت میں علو یعنی اوپر کے معنی میں آتے ہیں، جیسے سما یسمو سمون اذا اعلی اوپر کے معنی، اور سما کو بھی سما اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اوپر ہے، اور اسم کو اپنے مسمى پر اوپر کیا گیا ہے، یعنی وہ اپنے محتح معنی پر دلالت کرتا ہے۔ اور دوسرا دلیل یہ ذکر کرتے ہیں کہ ان تین اقسام کے لیے تین مراتب ہیں، یعنی اسم فعل حرف تین اقسام کے لیے تین مراتب ہیں، جیسے کہ ہم پہلے دلیل حصر میں بھی ذکر کیا، وہ یہ ہے کہ اسم مسند اور مستند الیہ دونوں بن سکتا ہے، اور جو صرف مستند بن سکتا ہو وہ فعل ہے، اور جو نہ مستند بن سکتا ہو اور نہ مستند الیہ وہ حرف ہے۔ تو اسم کو فعل اور حرف سے اوپر کیا گیا، یعنی اسم فعل اور حرف پر اوپر ہوا، تو یہ دال ہے کہ اسم مشتق ہے سمون سے، اور یہ اصل میں سمون تھا، اسم اصل میں سمون تھا، تو پھر لام کلمے کو حذف کیا جو کہ واو ہے، سمون میں جو واو ہے لام کلمہ اس کو حذف کیا، اور اس کے عوض حمزہ لایا، تو ان کے نزدیک اسم کا وزن افعون آتا ہے، کیونکہ وہ لام کلمے کو حذف کرتا ہے، تو ان کے نزدیک بصریین کے نزدیک اسم کا وزن افعون آتا ہے۔ اور کوفین کو یہ جواب دیتے ہیں کہ اس نے تو کہا تھا کہ اسم وسم سے مشتق ہے، اور وسم بمعنی علامت کے آتے ہیں، وہ جواب دیتے ہیں کہ اگرچہ من حیث المعنی صحیح ہے، لیکن من جہت اللفظ یہ فاسد ہے، اور یہ صنعت لفظی ہے، تو لفظ کا اعتبار کیا جاتا ہے، معنی کا اعتبار نہیں بلکہ لفظ کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ اور فساد کے کچھ وجوہات ہیں، ان میں سے ہم ایک وجہ ذکر کرتے ہیں، باقی بہت وجوہات ہے اس میں، اگر آپ کو کسی کو تفصیل چاہیے تو وہ الانصاف بین اختلاف الکوفیین والبصریین ابن الانباری وہ کتاب دیکھیں۔ پہلا وجہ یہ ہے کہ ہمارا اتفاق ہے کہ شروع میں جو حمزہ ہے وہ عوضی ہے، یعنی اس پر بصریین اور کوفیین دونوں کا اتفاق ہے کہ اسم کی شروع میں جو حمزہ ہے نا وہ حمزہ عوضی ہے، لیکن حمزہ عوضی لام کلمے کے حذف ہونے کی وجہ سے لایا گیا ہے، یہ فا کلمے کو حذف ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ لام کلمے کے حذف ہونے کی وجہ سے لایا جاتا ہے، نہ کہ فا کلمے کی وجہ سے۔ کہ آپ لوگوں نے مثلا نہیں دیکھے کہ عرب ابن میں لام کلمے کو حذف کرتا ہے جو کہ واو ہے، جیسے ابن اصل میں بنون، تو اس میں لام کلمے کو حذف کرتا ہے واو، تو اس کے عوض شروع میں حمزہ لاتا ہے، ابن بن گیا۔ اور اسی طرح جب وہ فا کلمے کو حذف کرتا ہے، عرب جب فا کلمے کو حذف کرتا ہے، جیسے مثلا وعدن، اس میں فا کلمے کو جب ہم نے حذف کیا، واو جو ہے نا اس کو حذف کیا، تو اس کے عوض شروع میں ہم حمزہ نہیں لاتے بلکہ اس کے عوض آخر میں تا لاتے ہیں جو حالت وقف میں ہا سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ یعنی عرب جب کسی کلمے سے فا کلمہ کو حذف کرتا ہے تو اس کے عوض شروع میں حمزہ نہیں لاتے بلکہ اس کے آخر میں ہا لاتے ہیں، جیسے وعد، اس میں جب حمزہ کلمہ فا کلمے کو حذف کیا واو کو، تو حمزہ میں آخر میں ہا لایا، جیسے عیدتن یا عیدہ، حالت وقت میں ہا سے تبدیل ہوتا ہے۔ حالانکہ قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ جس میں لام کلمہ حذف کیا گیا ہو اس کے عوض شروع میں حمزہ لایا جائے، اور جہاں فا کلمہ کو حذف کیا گیا ہو وہاں اس کے عوض آخر میں ہا لایا جائے، لیکن کلام عرب میں یہ موجود نہیں ہے کہ جہاں فا کلمہ کو حذف کیا گیا وہاں اس کے شروع میں حمزہ لایا جائے، جس طرح یہ موجود نہیں ہے کہ جہاں لام کلمہ محذوف ہو وہاں اس کے عوض ہا لایا جائے۔ تو جب اسم کے شروع میں حمزہ عوضی پایا، تو جب ہم نے اسم کے شروع میں حمزہ عوضی پایا
تو ہمیں معلوم ہوا کہ یہاں لام کلمہ حذف ہے نہ کہ فا کلمہ، اس لیے لأن حمله ما له نظیر اولا من حمله على ما ليس له نظیر، اس چیز پر کسی چیز کو حمل کرنا جس کے لیے کوئی نظیر ہو یہ اولا ہے اس چیز سے جس کے لیے کوئی نظیر نہ ہو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ حمزہ جو ہے، جو حمزہ وزی ہے اسم کے شروع میں لایا گیا ہے، یہ لام کلمے کے حذف ہونے کی وجہ سے لایا ہے، نہ کہ فا کلمے کے حذف ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ کوفین کو جواب ہے۔ تو لہٰذا بصرین کا مذہب جو ہے وہ راجح اور حق ہے، اس لیے اصل اسم میں سمون اور اس کا اشتقاق جو ہے وہ سمو یعنی علو بمعنی کے ہے، اور اس سے سمون سے ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد فعل ہے، فعل ما دل على معنى في نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، مقترنا بأحد الأزمنة الثلاثة، فعل وہ ہے جو اپنے معنی پر خود دلالت کرے اور تینوں زمانوں میں سے اس میں کوئی زمانہ پایا جائے۔ اور فعل اصطلاحی کو فعل لغوی سے مسمى کیا، اس لیے فعل لغوی کا معنی ہے کردن فارسی میں، اور اردو میں کام کرنے کو کہتے ہیں، یہ معنی حدثی ہے اور یہی معنی فعل لغوی کا ہے۔ تو فعل اصطلاحی وہ متضمن ہے فعل لغوی کو، تو تسمیت المتضمن جو کہ اس میں فاعل ہے باسم المتضمن جو کہ اس میں مفعول ہے، تو فعل اصطلاحی کو فعل لغوی سے اسی لیے مسمى کیا کہ فعل اصطلاحی متضمن ہے، کس کو؟ فعل اصطلاحی متضمن ہے فعل لغوی کو۔ اور حرف وہ ہے کہ وہ اپنے معنی پر خود مستقل دلالت کر سکتا ہے اور نہ تینوں زمانوں میں سے اس میں کوئی زمانہ پایا جاتا۔ اور حرف اس لیے کہتے ہیں کہ حرف لغت میں طرف کو کہتے ہیں، اور وہ بھی ایک طرف میں ہوتا ہے، یعنی اس کے مقابل میں مثلا اسم اور فعل ہوتا ہے جو کہ وہ کلام میں عمدہ ہے، رکن ہے کلام کے، اور وہ حرف جو ہے وہ کلام میں عمدہ یعنی رکن واقع نہیں ہو سکتا ہے، تو اس لیے اس کو حرف کہتے ہیں، یعنی وہ ایک طرف میں ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔